ہم سب کے مخدوم گرامی اور شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قمر الزمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر محترم جناب فقیہ العصر جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اصحاب علم و فضل، سب سے پہلے میں بارگاہ رب کریم میں تشکر پیش کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں کہ اس رب کریم کی فضل و عنایات اور سایہ فگن رحمتوں کے زیر اثر ذات حق جل مجدہ نے آج دارالعلوم وقف میں پورے ملک سے اصحاب علم و فضل کو یہاں جمع فرما دیا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ حضرات کی اس کرم فرمائی اور ذرہ نوازی پر اظہار تشکر کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے حد قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ بالخصوص وہ زعمائے اہل قلم کہ جن کی جہود و کاوش، ارقریز محنتیں اور متنوع نکات پر ان کے مضامین کی جو تلخیص آپ نے سماعت فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ تباہ ہو کر بہت جلدی منصہ شہود پر آئیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عظیم ترین سرمایہ جمع ہو گیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان اور آپ حضرات کی مستجاب اور مقبول دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے۔ حجت الاسلام اکیڈمی کا قیام سن 2014 میں اس وقت ایک سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اظہار خیال کیا۔ میری اس وقت بھی رائے یہی تھی اور آج میں اس پر مزید سمجھیے کہ اپنی رائے پر بہت پختہ ہوں، اور اختلاف کی گنجائش کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم یہ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں، یہ علمی تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جتنا بڑا کام اجتماعی سطح پر علماء دیوبند کا ہے 1450 سال میں اس کی کوئی نظیر، کوئی میدان علم ایسا نہیں ہے کہ جس میں علماء دیوبند کے کام نہ ہوں، اور انفرادی سطح پر بہت بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے بڑے عظیم الشان، رفیع القدر، رفیع المرتبت کام انجام دیے، لیکن اجتماعی سطح پر متنوع انداز سے جو علمی کام سامنے آئے اس میں جماعت دیوبند کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ منفرد ہے۔ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے میری کوئی، لیکن اور میں یہ یقین میرا مزید پختہ ہو گیا، یہ سمجھیے کہ دوسرے محور جو ہمارا نصب العین تھا، ہمارا اس کے اکیڈمی کے قیام کے مقاصد تھے، اس میں یہی تھا
کہ اتنے تمام تر کاموں کے باوجود، اتنے عظیم الشان کاموں کے باوجود علماء عرب ہمارے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار، علماء یورپ وہ بدزن ہم سے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اب جب اس موضوع پر بات ہوتی تھی تو عام طور پر جو جواب دیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب فلاں طبقے نے ان کو بدزن کر دیا، فلاں لوگوں نے انہیں ایسا کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جواب ناکافی نہیں تھا، بلکہ یہ فرار تھا. پہلی بات تو یہ کہ اگر فلاں نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے نچلے درجے کے اندر آ گئے، وہ آپ پر حاوی ہے. جب آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس عمل بھی ہے، آپ کے پاس استدلال کی قوتیں بھی ہے، قوت بیان بھی ہے، علمی تبحر بھی ہے، تعمق علمی ہے، وسعت فکر و نظر بھی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ دوسرا غالب آئے؟ صحیح بات یہ ہے، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو، ہمارے علم کو، ہمارے اکابر کے علوم، معارف، ان کی شخصیات، ان کی خدمات کو ان تک پہنچایا ہی نہیں گیا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جتنے آپ ان کو مجرم کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلے مجرم تو ہم خود ہیں. جب تک ان کے پاس ہمارے علوم پہنچیں گے نہیں. اور اس کا ایک سمجھے مشاہدہ پہلے بھی آ چکا، بعد میں بھی آیا. جب حضرت علامہ رشید رضا یہاں پر تشریف لائے اور حنفیت پر بات ہوئی، اور حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی سمجھے کہ دفاع حنفیت اور اس کی برتری، اس کی ترجیح بنیادوں پر جب گفتگو کی ہے تو وہ خود حیران تھے. اور یہ ان کا تاریخی جملہ ہے کہ اگر میں ہندوستان آ کر دیوبند نہ آتا تو شاید میں زندگی بھر اس کا ملال ہوتا. مجھے آج پتہ چلا کہ حنفیت کیا چیز ہے. تو چنانچہ ہم نے جب اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تو بنیادی نصب العین کے اندر یہ تھا کہ ہم اپنے اکابر کے علوم کو، ان کو معارف کو انگریزی اور عربی زبانوں کے اندر جو اہم زبانیں ہیں اس میں تراجم کرائے، ان تک ان علوم کو پہنچائے. آج الحمدللہ آپ بزرگوں کی دعاؤں سے بہت ساری چیزیں ان کے پاس پہنچی. یہاں سے وحدت الامہ جس سے آپ بذات واقف ہیں کہ یہ ہندوستان کا سب سے پہلا اولین سمجھیے کہ مجلہ محکمہ ہے. جب ملیشیا سے یہ عزیزم شکیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے، میں واقف نہیں تھا اس سے. انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ مجلہ محکمہ یہ ہوتا ہے، اس میں اس کی ساری تفصیل ہے، اس کی حدود، قیود، شرائط وہ بیان کی. تو میں نے کہا سوال یہ ہے کہ اتنے مباحث آئیں گے کہاں سے اتنی حدود اور قیود کے ساتھ میں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوشش کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ کرو. چنانچہ بسم اللہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس قدر وہ مقبول ہوا کہ آج ہمارے پاس اگر کوئی بحث شائع ہونے کے لیے آتی ہے تو اتنی مباحث ہمارے پاس موجود ہے کہ 2.5 سال تک نمبر لائے. یہ اسی طرح سے ریاض کے اندر ایک لجنہ ہے جو تمام بین الاقوامی رسائل جو ہیں ان کی درجہ بندی کرتی ہے. تو یہ ہمارے لیے قابل شکر مقام ہے کہ اس لجنہ نے اس درجہ بندی کے اندر جو دنیا کے ٹاپ 10 رسالے ہیں اس میں وحدت الامہ کو شامل کیا ہے. یہ سب آپ حضرات کی آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو بہرحال وقت نہیں ہے اور صحیح بات یہ کہ میرے پاس اتنی قوت بھی ہے کہ میں اپنے دل کے جذبات کو آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے اور
جیسا کہ خطبہ استقبالیہ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارا پروگرام ایسے سب سے پہلا سیمینار سن 18 کے اندر ہوتا حضرت والد محترم حضرت خطیب الاسلام حضرت محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات پر, اور اس کے بعد یہ ارادہ تھا کہ سن 20 میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ لیا جائے, لیکن وہ بیچ میں کرونا آ گیا, اس کے مسائل, پھر وہ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے. اس پہ مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, گھنٹی نہ بجائیے بھائی. تو یہ بھی اسی وقت کی ہے کہ جب اکیڈمی کی بنیاد رکھی گئی تو اس سے ایک صاحب علم تھے, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ صاحب یہ حجت الاسلام اور اس کے اغراض و مقاصد, اس کے نصب العین کو سن کر بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ پوری جماعت دیوبند کی طرف سے ایک فرض کفایہ ہے. باہر وہ تشجیعی کلمات تھے, اور کاش یہ کام بہت پہلے ہو جاتا. تو جب مجھے حکم دیا گیا میرے اکابر نے, تو میں نے انہی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی. میں نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کاش یہ کام پہلے ہو جاتا, لیکن ہر کام کے لیے افراد بھی متعین ہوتے ہیں اور وقت بھی معین ہوتا ہے. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام اگر اورنگزیب کے دور میں ہوتا تو کیا بات ہوتی, لیکن اورنگزیب کا دور جو ہے وہ اس کے لیے معین تھا ہی نہیں. اس کے لیے وہی 1866 کا وقت لکھا ہوا تھا. تو ہر چیز کے لیے افراد بھی معین ہوتے ہیں, وقت بھی معین ہوتا ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی وفات 17 جولائی سن 1983 کو ہوئی ہے. مجھے یاد ہے, بہت اچھی طرح سے یاد ہے, یہ اگست کا مہینہ ہے کہ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ اور فخر المحدثین حضرت سید انظر شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا محمد اسلام صاحب, حضرت مولانا خورشید عالم صاحب, اور میرے برادر محترم حضرت سید احمد خضر شاہ صاحب, ہم سب وہاں موجود تھے. اور موضوع گفتگو جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کی سمانح مرتب کی جائے. خیر وہ اس کا خاکہ ہر ایک نے بنا کے لایا, پھر مجموعی خاکہ پر بات ہوئی ہے, حتمی سمجھیے خاکہ تیار ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ترتیب دینے کے لیے کس کا انتخاب ہو. مختلف لوگوں کے نام آئے, بلکہ حضرت مولانا عتیق احمد بستی صاحب دعوت برکات ہوں یہاں تشریف فرما ہے, تو حضرت والد صاحب نے حضرت مولانا کا بھی نام, شاگرد بھی ہیں. تو فرمایا کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی, بڑے صاحب قلم ہیں, ان سے رابطہ کیا جائے. یہ بات آئی اور آ کے چلی گئی. 2-3 نشستیں ہوئیں, وقت گزرتا چلا گیا. حضرت کی وفات کو جو پہلے دن جذبات تھے وہ بعد میں نہیں, جو بعد میں تھے وہ تیسرے دن نہیں, رفتہ رفتہ وہ ٹھنڈے بستے میں بات پہنچ گئی. لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر کام کے لیے وقت بھی معین ہوتا ہے اور افراد بھی معین ہوتے ہیں. یعنی جس وقت میں یہ بات ہو رہی تھی اس کو مرتب کرنے والے اس دنیا میں نہیں آئے تھے. میاں شکیب سلم, ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, یہ اس کے 5 سال کے بعد ہے. تو اللہ نے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام کا وقت معین ہے. تو ہم نے سوچا تھا کہ سن 2000 کے اندر 2020 میں اسے کریں گے. بہرحال یہ ہوا, لیکن ارادہ ہے اب آپ حضرات دعا فرمائیں, جیسا کہ خطبہ استقبالیہ میں نے کہ اگلا محور جو ہے وہ ہمارا بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات ہے. ارادہ یہ کہ اس تسلسل کو ہم باقی رکھیں, اپنے اکابر کو ہم متعارف کرائیں, ان کی خدمات کو. اب آپ خود سوچئے کہ جتنی آپ نے مقالات سنے اور حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات خدمات, ان کے علم, ان کے معارف, ان کی وسعت نظر, ان کی فکر, ان کے تباہر, جب یہ چیزیں عربی زبان میں انگلش زبان میں دوسروں کے پاس جائیں گی تو کیا وہ اس کے بعد بھی ہمیں دہشت گرد کہیں گے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان علوم کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے.
وہ جو ہمیں سخت گیر ایک باور کرائے گیا کہ یہ بہت سخت گیر ہیں، تو وہ ہمارے اکابر کے علوم سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ فکر و نظر بھی بدلے گا، آرا بھی بدلیں گی، حالات بھی بدلیں گے، وقت بھی بدلیں گے.